السلام علیکم. پروگرام صبح بخیر پاکستان کے ساتھ میں ہوں سامیہ راشد اور آپ سب کو بہت بہت صبح بخیر. گڈ مارننگ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور ہمارا شو واچ کر رہے ہوں گے ایز یوزول. اچھا جی, آج جو ہم نے ہمارے شو پہ جو گیسٹ بلائے ہیں نا, ہم گیسٹ کی طرف فوراً سے آئیں گے کیونکہ بڑی زبردست گیسٹ موجود ہیں ہمارے پاس. اور ہمیشہ کی طرح جیسے آپ کو پتہ ہے میں لیڈیز کو بہت سپورٹ کرتی ہوں, تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سوشل میڈیا ایکسپرٹ رمشا چودھری اینڈ سوشل ایکٹیوسٹ امرین. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ لوگ؟ وعلیکم السلام. گڈ مارننگ پاکستان. جی, تو سب سے پہلے تو جی رمشا آپ بتائیں. سر میں سب سے پہلے السلام علیکم, اور دوسرا یہ میں تھوڑا سا آپ کی ٹھیک کر دوں کہ میرا نام رمشا سہیل. اوکے فائن. وہ ایکچولی آج دونوں اتنی خوبصورت لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں کہ وہ کیا کریں کہ ہم نے نام جو ہے نا مجھے لگتا ہے ایکسچینج کر دیا, رمشا سہیل اینڈ امرین چودھری. بالکل ماشاء اللہ. صرف ہم نے, آپ بھی ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں. بس وہ سامنے جب خوبصورت لیڈیز بیٹھی ہوں تو آپ کنفیوز ہو ہی جاتی ہو. سارے نام ایک جیسے لگتے ہیں, ناموں میں کیا رکھا ہے. بالکل ڈیفینیٹلی ناموں میں تو کچھ نہیں. جی تو بتائیں کہ کیسے اس طرف آنا ہوا, اور ایز اے سوشل میڈیا ایکسپرٹ, کیونکہ آج کل تو دور ہی سوشل میڈیا کا ہے. میں کہوں گی آپ کو اس میں ہر بندہ ہی اپنے آپ کو ایکسپرٹ سمجھتا ہے, لیکن ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیسے ایکسپرٹ ہوئی اور کیسے آپ نے اس چیز کو پروموٹ کیا اپنی اس فیلڈ کو. سوشل میڈیا ایکسپرٹ ان سچ ابھی اس طرح نہیں ہے. میں نو ڈاؤٹ کہہ سکتی ہوں کہ میں اس طرح اس لیول پہ نہیں ہوں جس لیول پہ ہونا چاہیے, لیکن آپ اسٹارٹنگ کہیں نہ کہیں سے آپ نے کرنی ہے. سوشل میڈیا میں لائک یوٹیوب ہے, فیس بک ہے, انسٹا ہے. اب اس کے اوپر آپ نے پروموٹ اپنے آپ کو کیسے کرنا ہے, اپنے ایون پاکستان کو کیسے کرنا ہے, اور ڈفرینٹ چیزیں جو سوشل لائف میں آپ سے ڈیل کرتی ہیں. اب ایز اے ہوسٹ آپ جس طرح اب آپ ادھر کوئی بات کر رہی ہیں, کچھ کری, آپ نے اس کو پروموٹ کرنا ہے. اوبیسلی سب کو نام چاہیے, تو آپ نے اس چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ جب یوٹیوب وغیرہ اپنا چینل بنائیں گی, فیس بک بنائیں گی, ویورز کیسے لینے ہیں, انفلوئنس کیسے کرنا عوام کو, تو اس چیزوں کو ڈیل کرنا, اس چیزوں کو سمجھنا, اس میں آپ اگر تھوڑا سا بہتری کی طرف جاتے ہیں باقی عوام سے, تو وہ ایک ایکسپرٹ کے طور پر آ جاتا ہے. اچھا, آپ کے پاس بہت سارے لوگ بھی آتے ہوں گے, تو ہم نے دیکھا زیادہ تر بلاگرز اور انفلوئنسرز جو ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر. بالکل. تو ان کو بہت زیادہ فالوورز بھی آ رہے ہوتے ہیں اور لائکس بھی آ رہے ہوتے ہیں, اور وہ بہت زیادہ اس چیز کی کیئر بھی, کانشیس بھی ہوتے ہیں, کیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ زیادہ آتے ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں, میرے اپنے کچھ جس یونیورسٹی سے میں پڑھ کے نکلی ہوں, یا میرے اور باقی کولیگس ہیں یا جو بھی ہیں, تو وہ بھی بہت سارے اس طرح آپ نے بتایا نا, سوشل میڈیا بلاگرس ہیں, بلاگرس ہیں, ماڈلس بنے ہوئے ہیں. ان کو پیڈ پروموشنز اسپانسرس کیا جاتا ہے. جب ان کے کچھ ٹارگیٹ ویوز ہوتے ہیں, تو کچھ ٹارگیٹ ان کے فالوورز ہوتے ہیں, وہ اس چیز کو ریچ کر جاتے ہیں. اب جیسا میری ایک فرینڈ ہے, ان کے اراؤنڈ 10K فالوورز ہیں اراؤنڈ. ابھی انہوں نے بھی اسٹارٹنگ کی اپنی جرنی, اور انہوں نے بہت جلدی 10K فالوورس لیے تھے. تو لیکن ابھی تک ان کا انسٹاگرام کی میں بات کر رہی ہوں, ابھی تک انسٹاگرام پہ انہیں ویریفائڈ نہیں ہوئی, لیکن پھر بھی ریسنٹلی انہیں پیڈ پروموشنس ملتی ہیں. پیڈ جس طرح لائک آپ کسی ڈریس کی پروموٹ کر رہی ہیں, آپ کسی کھانے کو پروموٹ کر رہے ہیں, کسی ریسٹورینٹ کو جا کے پروموٹ کر رہے ہیں, تو یہ اس طرح کے لوگ آتے ہیں, اور ان کو پروموشن کے لیے, اپنی ویب سائٹس چلانے کے لیے, اور اس طرح ڈفرینٹ چیزوں کے وہ جو ہائرنگ کرتے ہیں, اور ہم لوگ ان کے ایڈس وغیرہ بھی چلا دیتے ہیں کچھ اماؤنٹ لے کر, تو اس طرح ڈیل کرتے رہتے ہیں ان کو. زبردست. تو اس میں جو ہوتا ہے ڈفرینٹ کیٹیگری کے لوگ آتے ہوں گے آپ کے پاس. ایگزیکٹلی. تو زیادہ جو لوگ ہیں آج کل کس طرف جا رہے ہیں, ٹرینڈ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ؟ ٹرینڈ آج کل زیادہ تر کمرشلس کا جا رہا ہے میرے نظر میں, کہ آپ کا جتنا زیادہ ایڈ چلتا ہے, آپ جتنے زیادہ اسپانسرس کیے جاتے ہیں ڈفرینٹ. اب جس طرح فار ایگزامپل آپ کسی بھی یوٹیوب چینل کو لے لیں یا انسٹاگرام چینل کو لے لیں, آپ اپنی آئی ڈی میں دیکھ رہے ہوں گے, اچانک سے آپ کے سامنے ایڈس آتے ہیں, یا انسٹا والے بھی آپ کے ساتھ کچھ ایسی آئی ڈیز آ جاتی ہیں, ایسے اکاؤنٹس آ جاتے ہیں جو آپ نے ویسے نہیں دیکھے ہوں گے, لیکن اوپر لکھا ہوگا وہ اسپانسرس کیے ہیں. تو وہ ایک پیڈ اسپانسرس ہوتے ہیں. وہ لوگ آپ کو, جیسے ہم ایکسپرٹس ہیں یا ہم کچھ یہ ڈیل کریں, تو ہم یا آن لائن ویب سائٹ کے اوپر بھی اس طرح کے بہت سارے اکاؤنٹس ہیں جو ان چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں, تو وہ پیڈ کر کے آپ کو عوام تک آپ کی ریچ پہنچاتے ہیں, جس وجہ سے آپ ان کی آئی ڈیز کو اوپن کرتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں, ان کے چینل کو وزٹ کرتے ہیں, اس طرح ان کے ویوز بڑھتے ہیں, ان کے اکاؤنٹس, ان کے فالوورس بڑھتے ہیں. اب آپ سے بھی پوچھتے ہیں, جو آپ بیٹھی ہوئی ہیں نا, ہمیں بتائیں, آپ سوشل ایشوز پہ ہم جیسے آپ کے ساتھ بات کریں گے, تو سائبر کرائمس آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بیسیکلی میں نے اپنے کیریئر کا آغاز رفا انٹرنیشنل سے ایم فل میڈیا کیا, اور میں شروع سے ایسی چیز کرنا چاہتی تھی تاکہ ہمارے معاشرے میں کوئی نیگیٹیوٹی کم ہو. تو میں نے اپنی بیٹی شروع سے سائبر کرائم, سائبر بولنگ, سائبر ہراسمنٹ, کرپٹو کرنسی, فیک ایڈورٹائزمنٹ, اس پہ میرے آرٹیکلز آتے ہیں نیشنل ہارنٹ ٹریبیون میں, اس کے علاوہ ڈیلی دوراہا میں, اور ڈفرینٹ چینلس میں جب جاتی ہوں تو میں اسی ٹاپک کو ہائی لائٹ کرتی ہوں جو
FIA کے ایشوز پرابلم سالو کریں اور ہماری عوام کو, ہماری یوتھ کو کس طرف جا رہی ہے جو سوشل میڈیا کو نیگیٹو یوز کر رہے ہیں. اچھا, یہ جو ابھی آپ نے بڑے ایک اس میں ٹاپک لے کے آئی نا کرپٹو کرنسی, اس کا نام آتے ہی نا وقار سے کا کافی سامنے آ جاتا ہے. مجھے بتائیں جب اتنے فیمس سیلیبریٹیز جو ہیں وہ یہ کام کریں گی تو پھر عام بندہ جو ہے وہ اس طرف جائے گا. بالکل, اور وہ اس طرح کی ایڈورٹیزمنٹ کریں گے جس سے آپ راتوں رات کروڑ پتی ہو جائیں گے یا وہ ہو جائیں گے. تو اوور نائٹ یہ جو فیم اور ویلتھ کا جو ایک نیا کانسیپٹ آ گیا ہے, یہ مجھے بتائیں کہ یہ واقعی میں فیک ہے یا ریئل ہے, ہمیں بھی تھوڑا سا پتہ چلے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ دنیا ایسی نا کہ اس کو کہتے ہیں جرائم کی دنیا ہے. اس قدر ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اب کسی بچے کے ہاتھ میں اگر سیل فون ہے نا تو he and she don't know about the social activities, how to use ایپس. اس کو پتہ نہیں ایپس کو یوز کیسے کرنا ہے. اب ہمارے پاس واٹس ایپ پہ کوئی لنکس آتے ہیں, آپ فوراً سے انہیں کلک کر دیتے ہیں, جیسے میٹرو کیش اینڈ کیری کا جی تو پاکستان کا بول کے. اب یو ڈونٹ نو کہ آپ کا ڈاٹا کدھر جا رہا ہے. سب سے پہلے ہم نے اپنے بچوں کو ٹرین کرنا چاہیے. میں کہتی ہوں اساتذہ بھی ہماری زندگی میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں. والدین ہمارے اتنے کئی لوگوں کے ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے. ہمیں چاہیے کہ بچوں کو بتائیں اگر آپ کے پاس ایک سیل فون ہے, ہم بچہ گھر سے باہر نکلتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں فلاں کے ساتھ تم دوستی نہ رکھو, لیکن بچہ جب موبائل کو کہتے ہیں یہ نہیں پتا دنیا میں اس میں کیا کیا ہو رہا ہے. بالکل, آئی تھنک وی شوڈ ٹرین آور کڈز. بیلنس بہت ضروری ہے, مسٹ چیک اینڈ بیلنس, اور وی شوڈ ٹرین آور کڈز. آپ نے ایک بہت اچھی بات کی کہ ابھی بھی اسٹل ہمارے یہاں بہت سے پیرنٹس ہیں جن کو اویئرنیس نہیں ہوتی, تو وہاں پہ ٹیچرس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنا رول پلے کریں اور اسکولس میں بچوں کو بتائیں کہ اس کے کیا نقصانات ہیں. اور آپ نے جیسے کمپیوٹر کلاسز ہوتی ہیں, وہاں پر کمپیوٹر ٹیچرز ہوتی ہیں جو نو ویری ویل اباؤٹ دیٹ. تو آپ کیا کہتی ہیں اس کو کس طرح سے اسکولس میں اس کا لرننگ پروسیس ہونا چاہیے, اور اس کا پراپر ایک سبجیکٹ یا کلاس ہونی چاہیے بچوں کی؟ لاسٹ ٹائم جب میں پی ٹی وی پہ گئی تھی تو میں نے ان کو یہی بتایا تھا کہ اس کے لیے ہمارے نصاب میں جو ہمارا کورس ہے نا اس میں اس کا سائبر کرائم کا ایک پیج ہونا چاہیے. اور اس کے لیے میل جینڈر بھی اس کا شکار ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی مجھے کہنا پڑتا ہے خواتین ہم اس کا زیادہ شکار ہیں. ہماری پکچرز لیک آؤٹ ہو رہی ہیں, ہماری ڈیٹا چوری ہو رہی ہیں, ہماری فیس بک ہیک ہو رہی ہیں, ہم زیادہ سفر کر رہے ہیں. اگر دیکھیں تو اس چیز کو ہم ایشو ہمارے لیے الارمنگ سچویشن ہے. کوئی لڑکیاں, میرے اپنی زندگی میں نے ایسے کیسز دیکھے, لڑکیاں روتی میرے پاس ہیں کہ ہم سوسائڈ کر لیں گے, ہمارا ڈیٹا چوری ہو گیا, ہماری پکچرز لیک آؤٹ ہو گئی. دیکھیں ایک تو یہ کہ اپنے موبائلس میں ایسی پکچرز بالکل نہ رکھیں. دوسرا یہ کہ آج کل فیک پکچرز بھی بن جاتی ہیں. تو میں نے بہت ساری, تو اب تو ماشاء اللہ کچھ لیڈیز کو میں نے اتنا اسٹرانگ ہوتے دیکھا ہے کہ وہ کہتی ہیں ہونا ہے تو ہو جائے گا, ہماری لینی ہے انہوں نے, ہم کرنے تو جو کرنا ہے, ساری دنیا لگا رہی ہے, وہ پکچرز کو کر لیتی ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کام ان لیڈیز کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے. یہاں تو دشمنی ہوتی ہے, کوئی کسی ریونج لیتے ہیں یا تو کسی کو گرجز ہوتے ہیں, وہاں پر یہ ہو سکتا ہے. کیونکہ وہی بات ہے آج کل موبائل میں ہی آپ نے سب کچھ رکھا ہوتا ہے, ایون کانٹیکٹس نہیں آپ کے پاس. میں آپ کی بات پھر سے کاٹ رہی ہوں. میں یہ کہہ رہی تھی کہ ابھی آپ نے ڈیپ فیک وغیرہ کی بات کی کہ آپ کی پکچرز کو ڈیپ فیک کیا جاتا ہے اور فیکنگ کی جاتی ہے. تو دیکھیں ابھی پچھلے دنوں ایک انڈین بالی ووڈ کی ایکٹریس تھی, ان کے ڈیپ فیک کی ویڈیو ایک وائرل ہوئی تھی کافی. تو انہوں نے تو ایک ظاہر بات ہے اوبویسلی ایک سیلیبریٹی ہے, ان کے اوپر تو سنا جائے گا, لیکن عام کی جب ڈیپ فیکنگ ہوگی تو نہیں سنا جائے گا. تو ابھی بات یہ ہے کہ آپ پکچرز رکھیں یا نہ رکھیں, جب ڈیپ فیک کرنا ہے تو پکچرز کا کیا لنک جائے گا, وہ تو آپ کی سمپل پکچر سے بھی لیا جائے گا, کراپ کر کے لگا دیں گے. تو پھر اس کا کیا سولوشن ہے؟ اس کا سولوشن میں آپ کو بتاتی ہوں. آپ فرسٹ آف آل نا, اگر آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کے کیسز کسی لڑکی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی آ رہے ہیں, آپ کو چاہیے کہ ہماری جو آن لائن FIA کی ویب سائٹ وہاں پہ جائیں. وہاں پہ پیکا ہے, اس طرح کے ہمارے قانون بن چکے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہم لوگ کوئی اچھا اسٹیپ لیں گے. آئی تھنک 13 دسمبر کو ہم لوگ انٹرنیشنل سائبر سیکورٹی کانفرنس کریں. میں خود اس میں انچارج ہوں, میڈیا انچارج. اس میں ہم لوگ عورتوں کو اویئرنیس بتائیں گے. اگر آپ کی فار ایگزامپل آپ کا لیپ ٹاپ ہیک ہو گیا, آپ نے اس کو ریکور کیسے کرنا ہے بجائے کہ پریشان ہونا ہے. ہم سسٹمس کے ذریعے آپ لوگوں کو اویئر کریں گے انشاءاللہ. اس کو وہ ہماری انٹرنیشنل زوم کانفرنس ہوگی, اس کو کریں گے. اس میرے شو میں بھی بتائیں کہ اگر سپوز دیٹ آپ کو ایک نارمل وے میں لگا ہے کہ بہت زیادہ نہیں, لیکن لگتا ہے کہ آپ کا کمپیوٹر ہیک ہو گیا یا موبائل, تو فوراً سے کیا اسٹیپ ہے جو آپ انڈیویجول طور پہ گھر میں لے سکتے ہیں؟ آپ کو فرسٹ آف آل پہلے تو جو سب سے پہلے آپ کو جو ایسی ایکٹیویٹی آپ کو پتہ چل جائے گی کہ آپ کو سسٹمز ہیک ہو رہے ہیں, میلز کے ذریعے کوئی آپ کا ڈیٹا چوری ہوگا, آپ کو فوراً سے پہلے رپورٹ کرنا چاہیے. اگر ود ان سیکنڈ اگر رپورٹ نہیں کر سکتے تو آن لائن جو کریں. FIA اگر اسلام آباد خود نہیں آ سکتے تو آن لائن ان کی کمپلین کریں. جو ہمارے اتھارٹیز ہیں, ان کو جو سینئرز ہمارے جو ہوتے ہیں, ان سے بات کریں, وہ فوراً آپ کو کریں گے سالو آؤٹ. کیونکہ وداؤٹ سسٹم کے آپ گھروں میں وہ نہیں کر سکتے. ان کے پاس سسٹمز ہوتے ہیں, ان کے ذریعے وہ ریکور کرتے ہیں. ایچ اینڈ ایوری انفارمیشن دے کین پٹ, ان کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں. وداؤٹ خود گھر بیٹھ کے ہم کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں اب اس جگہ پہ اگر دیکھا جائے, اگر آپ کسی کی ID ہیک ہو گئی یا اس کی پکچرز لیک ہو رہی ہے, اب ID سے ہی آپ نے رپورٹ کرنی ہے نا, اسی ID سے. تو جب وہ ID ہی ہیک ہے تو آپ رپورٹ کیسے کریں گے اس چیز کو؟ اب ریسنٹلی میں اپنا ہی ایک پرسنل واقعہ بتا, ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز والوں کے پاس کیوں نہیں؟ بالکل یہ نہ ہونے کے برابر ہے. یہ ہمارے آپ نے اتنی ترقی کر لی, فیس بک کے یہ ہے وہ ہے, انسٹاگرام, تو آپ لوگوں کے پاس یہ سینس کیوں نہیں ہے کہ ایک ID ہیک ہو جاتی ہے اور آپ کہتے ہیں رپورٹ کریں, اور رپورٹ کہاں سے کرے وہ بندہ؟ ID
ہی ہے کہ آپ رپورٹ کیسے کریں گے. آپ کی اب میرے ساتھ ریسنٹلی ایسا ہوا, ریسنٹلی نہیں خیر کافی عرصہ پہلے, جب نیو میں فیس بک وغیرہ کے اوپر آئی تھی, اور جب ایز اے پرسنل اپنے ڈیٹا کے لیے جس طرح سارے اپنی ٹین ایج میں شروع کرتے, میں نے بھی شروع کی تھی فیس بک, تو میری خود کی آئی ڈی ہیک ہو گئی تھی. تو البتہ خیر وہ کسی غیر کی طرف سے نہیں ہوئی تھی, کچھ اپنے ہی ہوتے ہیں, جان تنگ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. تو وہ اسٹل آئی ڈی مجھے واپس نہیں ملی, لیکن میری جو میں ابھی پکچرز وغیرہ اپنی اپلوڈ کرتی ہوں, پروفائل پکچر لگاتی ہوں, کچھ لگاتی ہوں, میں نے موسٹ آف دا ٹائم دیکھا 2 سے 3 آئی ڈیز میری ہی نام کی بنی ہوئی اور ود میری ہی پکچرس, میرے ہی فرینڈس کو ریکویسٹ بھیجی جاتی ہے اور ان سے بات بھی کی جاتی ہے. وہ مجھے آ کے کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ یار تمہاری آئی ڈی سے یہ میسج ہے, یہ آئی ڈی تمہاری. میں کہتی ہوں یہ میری نہیں آئی ڈی, یہ میرا ویریفائڈ اکاؤنٹ نہیں ہے, آپ کائنڈلی ان کو رپلائی نہ کریں. اور یہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا. اب اس آئی ڈیز کو میں کہاں سے رپورٹ کروں؟ میں اپنے کچھ کہا جاتا ہے کہ 8-10 بندوں کو کہیں, آپ کے دوستوں کو کہیں کہ اس آئی ڈی کو رپورٹ کریں تو وہ بلاک ہو جائے گی. تو میں بہت دفعہ کروا چکی ہوں, لیکن میری کوئی آئی ڈی بلاک نہیں ہوتی. اچھا, اسی لیے لوگوں نے اب بادر کرنا چھوڑ دیا, میں نے بھی بادر کرنا چھوڑ دیا جائے کہ یہ کیا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بولنے کا, جس نے جو کرنا ہے کر. اسی سامنے آپ نے وہ بھی سنا نا کہ ایٹ دی اینڈ آپ اس پہ آ جاؤ. فیس بک پہ آپ نے وہ نہیں دیکھا جیسے کہہ رہے پیسوں کے بارے میں, بالکل, اور جیسے لوگوں کو کہتے ہیں پیسوں کے بارے میں ڈیمانڈ کرتے ہیں. ڈپریسڈ وہ لوگ ہوتے ہیں جہاں پہ پرسنل وہی بات ہے, ذاتیات پہ جو آ جاتے ہیں نا, دشمنیاں ہوتی ہیں پرسنل بہت زیادہ, اور وہ پھر بلیک میل وہ ہو رہے ہوتے ہیں. 2 چیزیں میں اس کے ان لوگوں کے لیے میں آئی تھنک ہمیں ایڈوائس دینی چاہیے ان لیڈیز کو کہ وہ مت ایسے کریں, وہ اسٹیپ لیں, بالکل ایف آئی اے کے پاس جائیں. آپ کی نہیں سنی جاتی, ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہمارے اب میں لاسٹ ویک آپ کو ایگزامپل میں اپنے شو پہ بلاتی رہتی ہوں, میں نے پہلے بھی, انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ آئیں, آپ آئیں گے تو تب ہوگا, ادروائز آپ ایک دفعہ آپ پولیس کے پاس مت جائیں. دس از ناٹ دا پولیس کیس, آپ ایف آئی اے کا یہ کیس ہوتا ہے. لاسٹ ویک میں آپ کو ایگزامپل بتاتی ہوں. ایک بچی نے مجھے رات کو 8 بجے کی میسج کیا, کہتی کہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ اس کی فیونسی نے پکچرز لیک آؤٹ کریں. آئی تھنک ان کا کوئی بریک اپ ہو گیا, ریلیشن شپ میں بریک اپ ہو گیا. وہ اس بچی نے مجھے آ کے کہا کہ میم آپ کچھ کریں, اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. ایون کہ ریلیٹیو لڑکی کا وہ ریلیٹیو ہے لڑکا. اس بات میں آپ ایف آئی اے کی بات کریں, اس میں سب سے پہلا اسٹیپ میرے خیال سے آپ کی فیملی کو اٹھانا چاہیے, کیونکہ جب کسی لڑکی کے ساتھ یا کسی لڑکے کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یار اب میں گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں. بالکل, کیسے دکھاؤں. آپ کی فیملی اگر سپورٹو ہوگی نا تو وہ سپورٹ کرے گی, بیٹا کچھ نہیں ہوتا, آپ ادھر کمپلین کریں, ہم خاندان کو دیکھ لیں گے, یا ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو تب وہ سوسائڈ کی طرف نہیں جائے گی. وہ ڈپریشن اپنے پیرنٹس کی وجہ سے, اپنی عزت بچانے کے لیے وہ کرتی جو کوئی رسپیکٹ. سوشل میڈیا پہ ہم اسکرول ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں, میں کہتی ہوں اتنی ریلز آ رہی ہوتی ہیں, ہم اس طرح کی ریلز کیوں نہیں بنا کے ڈالتے کہ بچوں کو اویئر ہو جائے, بار بار اویئرنیس آئے کہ آپ نے اپنا نہیں دینا, دیکھیں فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا, فلاں کے ساتھ. اس طرح کی سٹوریز کیوں نہیں ہم ڈالتے, اس کو کوئی, اس کنٹینٹ کو کوئی کیوں نہیں اتنا. اب دیکھیے اگر آپ جائیں یورپ اور امریکہ میں, وہ لوگ ہم سے کیوں آگے ہیں, ان کے بچوں کو ٹرین کیا جاتا ہے. اب میری نیس آئی ہوئی لندن سے, آپ کین یو امیجن کہ 4.5 سال کی وہ بچی ہے, لیکن وہ اس قدر ٹرینڈ ہے کہ وہ اپنے موبائل کو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی, اپنی چیزوں کو. اب 4.5 کیا ایج ہے, ہمارے یہاں 4.5 سال کے بچے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, تو اس لیے ہمارے بچوں کو ٹرین نہیں کیا جا رہا. دیکھیں ہم لوگ خود اپنے بچوں کو وہی چیزیں دکھاتے ہیں جس میں کچھ تھوڑا سا فن ہو. ایجوکیشن والی چیزیں تو ہم بورنگ سمجھتے ہیں, پہلی بات یہ. اب نہیں, اگر ہم سکھائیں گے بھی تو بچے بورنگ سمجھتے ہیں. بچے تو بالکل سمجھتے ہیں, وہ یہی تو دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس کیا دیکھ رہے ہیں, obviously وہ وہی کیچ کرتے ہیں. تو ایز اے سوشل میڈیاز پہ آپ دیکھیں تو ابھی ٹرینڈنگ پوسٹ اگر دیکھی جائے تو ریسنٹلی ڈکی بھائی آپ نے دیکھا ہوگا, یوٹیوبر ہے کافی بڑے پاکستان کے, اور بچے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. اب اگر دیکھا جائے تو ان کی لینگویج بھی نہیں اچھی, بالکل ٹوٹلی طور پہ کلچر کے بھی خلاف, ویسے بھی اسٹینڈرڈ کے بھی خلاف ہے. ابھی ریسنٹلی ان کا 6 ملین فالوورس پہ انہوں نے اپنی وہ کوئی گنج کروانا تھا اور کلین شیو کروانی تھی, اس کو ٹرینڈنگ پوسٹ پاکستان کے نمبر 1 پہ جا رہی تھی ٹرینڈنگ پوسٹ ڈکی بھائی کی. اب ہم کیوں اس کو پروموٹ کریں, اس نے گنج کروائی, وہ اگر نارملی کوئی بندہ ایسٹرولوجی کے نام سے مجھے بہت ضرورت ہے ایجوکیٹ ہونے کی. اب یہی کوئی اس کی ریل بناتا کہ جی سائبر کرائم کیسے ہو رہے ہیں اور کس طرح سے لوگ اس کی شکار ہو رہے ہیں, انفارمیشن ہوتی, تو اس کو کتنے ویوز آتے ہیں. اب جیسے وہ اقرا کمل ہے, وہ ایسٹرولوجی ہے, وہ ساری سسٹرز کچھ کر رہی ہیں, اسکرول ڈاؤن کر. بالکل یہ انٹرسٹ کی بات ہے نا, یہ ایون ہم ہی سے جائے گا جو آگے بچے بھی دیکھیں. ہمیں خود میں اسٹیپ لینا چاہیے, خود اپنی طرف. میں خود پرسنلی طور پہ دیکھتی رہتی ہوں کی بہت ضرورت ہے, اسپیشلی ہماری یوتھ کو. ایگزیکٹلی اویئر ہونا چاہیے. اچھا رمشا, آپ بتائیں, یہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمس ہیں, اس سے ارننگ کیسے کر سکتے ہیں, کیونکہ بہت سی لیڈیز ہیں جو کہ چاہتی ہیں کہ یہ تو گھر بیٹھے, بہت سارے لوگ جو نہیں جانتے ان کو لگتا ہے جی یہاں تو یہ بہت ایزی ہے, یہاں یہ بہت ہی مشکل کام ہے, ہم ارننگ